سورۃ آل عمران آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تقوی والے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں یہ انعامات ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دعویٰ تو ہر کوئی کرے گا، آخر اس کا معیار کیا ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا ذکر کیا جو تقوی والے لوگ ہیں۔ پہلی صفت ان کی الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے اظہار وفاداری کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لے آئے۔ ایمان کا لفظ مطلق ہے، اور جب مطلق کوئی چیز بولی جاتی ہے تو اس سے کامل چیز مراد ہوتی ہے۔ اللہ ہم ایمان لے آئے تجھ پر بھی اور جو تو نے کہا ہر اس چیز پر، وہ نبی ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ کتابیں ہوں یا اور کوئی چیز، جس کا بھی تو نے کہا اللہ ہم ہر چیز پہ ایمان لے آئے۔ اور ایمان کے اندر تین چیزیں شامل ہوتی ہیں، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ عمل نہیں ہے، صرف زبانی کلامی ہے، یا یہ نہیں کہ دل میں ہے اس کا کبھی اظہار ہی نہیں ہوا، وہ تینوں طریقے سے چلتے ہیں، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اپنے اعضاء سے عمل کر دکھایا، یہ ہے اصل ایمان۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا، تو مغفرت کر دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی۔ یعنی ایمان کا ذکر کرنے کے بعد وہ لوگ اس کو کوئی اپنی بڑی نیکی سمجھ کے اس پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں پر دعائے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں کہ اللہ سے بخشش طلب کرنے سے پہلے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرنا۔ اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے تیری رضا کے لیے، اس کے بعد اپنی دعا کا ذکر کرنا۔ یہاں پر ایمان کا ذکر پہلے کیا، جو عمل تھا اس کو بطور وسیلہ ذکر کیا، اور یہاں پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، کسی سے کوئی چیز لینی ہو، بندہ اس سے پہلے جا کے اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے، جناب آپ سے میرا یہ تعلق ہے، میں آپ کا کارکن ہوں، آپ کا نمائندہ ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ میں رہا ہوں، یہ میری ضرورت ہے، پوری کر دیں۔ یہاں پر اللہ ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ گویا کہ پہلی آیت میں ایک وسیلہ ذکر کیا گیا، اور دوسرے جملے کے اندر اپنے مغفرت کے لیے اللہ سے درخواست کر دی گئی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یقولون، یہ گرامر کے اعتبار سے مضارع کا صیغہ ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ان کی عادت ہے ایسے کرنا۔ مضارع کے اندر دوام اور ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی وہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا اور بس ہو گئی، بلکہ وہ لگے ہی رہتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے ہی رہتے ہیں، عذاب سے پناہ مانگتے ہی رہتے ہیں، آگ سے پناہ مانگتے ہی رہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنے آپ سے کچھ باتیں کرتا ہوں، آپ میں سے ہر ساتھی اپنے نفس کا جائزہ خود لے، ہم کس حد تک ان آیات پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی کس حد تک ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اور استغفار صرف اگر ہم کرتے بھی ہیں تو زبان سے، ہمارا دل و دماغ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ استغفار کا مطلب شرمندگی کا اظہار۔ آپ اردو میں کسی سے کہیں جی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے اس وقت بندے کو، شرمندگی کا اظہار بھی وہ کر رہا ہوتا ہے اور معافی کہہ رہا ہوتا ہے ساتھ۔ یوں شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ سر جھکا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ ہم نے کتنی دفعہ کیا؟ توبہ استغفار، توبہ استغفار، یہ تو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں، لیکن شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی کتنی دفعہ مانگی؟ اور ہماری دعاؤں کے اندر کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے آگ سے پناہ مانگی گئی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی استغفار کریں، اتنی آگ سے پناہ مانگیں کہ آگ بھی قیامت کے دن اللہ سے کہہ دے کہ اللہ یہ تیرا بندہ میرے سے پناہ مانگتا تھا، اس کو پناہ دے دے۔
لیکن ہماری دعاؤں میں یہ بہت کم ہے۔ اور اگلی صفات ان کی الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ کس چیز پہ صبر؟ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس پر صبر یعنی استقامت، اور اللہ نے جس چیز سے روکا اس سے صبر یعنی حرام چیزوں سے صبر کرنا، رکنا۔ اور تیسری چیز، جو تقدیر کی طرف سے مشکلات اور مصائب آئیں ان کے اوپر زبان سے یا عمل سے ایسا کچھ نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ تینوں قسمیں صبر کی اس میں داخل، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تقوی والے۔ اب یہاں پر یہ سنتے جائیں اور ہم میں سے ہر بندہ اپنا اپنا ساتھ ساتھ جائزہ لیتا جائے میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ والصادقین، اور سچ بولنے والے، اللہ کے حکموں میں، اللہ کے معاملات میں، اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے اس میں سچ کرنے والے، جو قسم کھائی اس پہ سچ کرنے والے، جو بات کہی اس پہ سچ بولنے والے، یعنی ان کے معاملات، ہر طرح کے معاملات سچائی پر مبنی ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے ان کی زندگیوں کے اندر جھوٹ نہیں ہے، سچائی ہے ان کے پاس بس۔ والقانتین، اور اطاعت کرنے والے، یعنی ہمیشہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ قنوت کا معنی ایک ہوتا ہے دوام اور ہمیشگی، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت، یعنی اطاعت جو ہمیشہ کی اطاعت ہو، یعنی کہ تھوڑی دنوں کے لیے کی اور پھر ختم۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، فرائض کے اندر خرچ کرنا، زکوٰۃ اور فطرانہ، یہ دو فرائض ہیں، اور اس کے علاوہ رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں جہاں ضرورت پڑے ان کے اوپر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، جہاں جہاں خرچ کرنے کی ترغیب ہے وہاں وہاں خرچ کرنا، وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین، اور ان کی پانچویں صفت جو اس آیت میں بیان کی گئی وہ استغفار کرنے والے۔ دیکھیں، پہلی صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، خرچ کرنے والے، پانچویں صفت استغفار کرنے والے۔ یہاں پر پھر اختتام استغفار پہ، سب کچھ کر کے بھی اس پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ سب کچھ کر کے بھی نیکیوں کے بعد استغفار ہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اکثر نیکیوں کے بعد ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا۔ نماز کے بعد استغفار ہے، حج کے بعد کہا کہ تم استغفار کرو، اور اس کے علاوہ مثال کے طور پہ اکثر نیکیوں کے بعد ہمیں استغفار کا حکم ہوتا ہے۔ مجلس سے اٹھنے کے بعد استغفار کا حکم ہے۔ یہاں پر بھی صفات ذکر کرنے کے بعد اینڈ پہ ذکر کیا والمستغفرین بالاسحار، سحریوں کے وقت میں استغفار کرنے والے۔ کچھ مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے سحری کے وقت میں نماز پڑھنے والے، لیکن اس کا جو درست معنی ہے وہ استغفار ہی ہے۔ استغفار اس وقت میں وہ کیوں کرتے ہیں؟ ویسے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باقی اوقات میں استغفار نہیں کرتے، وہ ہر وقت کرتے ہیں، لیکن سحری کے وقت میں ان کی استغفار خاص ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم انسان کا دل اور اس کا دماغ اور اس کی فکر سب کی سب یکجا ہوتی ہے۔ ابھی وہ دنیا کی فکروں میں اور دنیا کے امور کے اندر وہ داخل نہیں ہوا ہوتا، ابھی اس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے ہر چیز سے، اس کی سوچ ہر چیز سے خالی ہوتی ہے۔ اس وقت استغفار، اس میں اس کا دل اور دماغ اور یہ سب شریک ہوتے ہیں۔ دوسری بات، سحریوں کے وقت استغفار کرنے میں ایک چیز کی طرف اشارہ ہے۔ بندہ جب سو کے اٹھتا ہے نا، اس کو سب سے پہلے کون سی چیز یاد آتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے؟ آپ رات کو سوئے، صبح اٹھتے سار آپ کو کیا چیز یاد ہے؟ الحمدللہ جو نمازی لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے کیا یاد آتا ہے؟ نماز۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ سحری کے وقت جب اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ کیا چیز یاد آتی ہے؟ استغفار۔ تیسری وجہ، استغفار اس وقت کرنے میں وہ وقت بڑا ببرکت ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب کہا تھا نا کہ ابا جی ہمارے لیے استغفار کیجئے، انہوں نے کہا تھا سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اکثر مفسرین نے لکھا یعنی میں سحری کے وقت میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے نا تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے من یستغفرنی،
کون ہے جو میرے سے بخشش طلب کرے؟ کون ہے جو میرے سے معافی طلب کرے؟ میں اس کو معاف کروں، مانگو میرے سے۔ لقمان حکیم کی طرف قول منسوب ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے کہ تو کسی مرغ سے حقیر نہ بن جانا، کہ ایک مرغ تو اس وقت اٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور تو مرغ سے بھی نیچے ہو جائے کہ تو اس وقت سویا رہ جائے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سحریوں کا جو وقت ہے وہ لوگوں کی نیند اس ٹائم میٹھی ہوتی ہے، رات اس ٹائم ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے، آخری پیر میں لوگوں کو نیند زیادہ غالب آتی ہے، اور شیطان بھی تھپکیاں دے کے سلا رہا ہوتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے، سو جا سو جا، لیکن اس ٹائم وہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے، اپنے نفس کو کچل کے، کیونکہ حدیث کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کے وقت کا جو قیام ہے یہ نفس کو کچلنے میں اور بات کے اندر اثر پیدا کرنے میں بڑا مضبوط ہے، وہ نفسوں کو کچل کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے نافع سے کہتے، شاگرد سے کہتے کہ دیکھو سحری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اگر وہ کہتا نہیں ہوئی تو مزید نماز شروع کر دیتے، اور اگر وہ کہتا سحر کا وقت ہونے والا ہے، سحر کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت، طلوع فجر سے یعنی اذانوں سے کچھ دیر پہلے کا وقت۔ تو پھر اگر وہ کہتا کہ سحر کا وقت ہو چکا ہے، پھر وہ کیا کرتے؟ بیٹھ جاتے اور استغفار کرنی شروع کر دیتے اور کہتے کہ اللہ نے ہمیں استغفار کا حکم دیا سحری کے وقت۔ اور ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تابعی بیان کرتے ہیں میں مسجد میں تھا، مسجد کے کونے سے سحری کے وقت میں استغفار کی آواز سن رہا تھا، میں نے جس وقت اس کونے میں دیکھا تو ایک شخص کہہ رہا تھا اللہ تو نے مجھے حکم دیا، میں نے تیری اطاعت کی، اللہ ھذا وقت السحر، اللہ یہ سحری کا وقت ہے، میں تیرے سے استغفار کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر۔ وہ کہتا ہے میں نے مڑ کر دیکھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اور اسی طرح انس رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے سحری نماز، سحری کی نماز یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سحری کے وقت میں کنا نؤمر ان نستغفر اللہ، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، او کما قال، یعنی ہم اس وقت استغفار کرتے تھے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ رات کی نماز کو لمبا کر کے سحری تک لے کر جاتے ہیں اور پھر سحری کے وقت میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے اقوال جو سلف نے ذکر کیے کہ سحری کے وقت میں استغفار، اور بعض نے لکھا کہ 70 دفعہ استغفار جو سحری کے وقت میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ والمستغفرین بالاسحار میں لکھا جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ سحری کے وقت کے استغفار کی خاص فضیلت آئی ہے، خاص اس کی اہمیت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مرغ ہم سے آگے نہ نکل جائے، ایک پرندہ ہو کے، ایک جانور ہو کے وہ ہم سے آگے نکل گیا، اور انسان اشرف المخلوق اپنے آپ کو کہلوانے والا یہ سویا رہ جائے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحریوں کے وقت میں اپنے اللہ سے استغفار کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا اور تقوی والوں کی صفات کا ذکر کیا۔ آج کا یہ درس ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو چیک کریں، کس حد تک ہمارے اندر یہ صفات ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، الحاح اور تضرع کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان صفات سے ضرور متصف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔